آج ہم ایڈیپوز ڈیرائیوڈ اسٹیم سیل اور اس کا رول پینفل جوائنٹس کے اندر ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ جانیں گے کہ ایکچولی یہ تھراپی کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اس کی لمٹس کیا ہیں، پریکٹیکلی جو باتیں اس کے اوپر کی جاتی ہیں اس کا پریکٹیکلی رول کتنا ہے. کیونکہ جنرلی جب اسٹیم سیل کا نام لیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی کمپلیکیٹڈ تھراپی ہوگی اور اس کے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، اس سے کینسر ہو سکتا ہے، دس اینڈ دیٹ، کافی سارے اس کے اوپر میتھ موجود ہیں. آج ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. ایڈیپوز ڈیرائیوڈ اسٹیم سیل، اس کو ہم پرولو تھراپی کے نام سے بھی دنیا میں جانا جاتا ہے. ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ فیٹ کے اندر، کہ انسان اڈلٹ کی بات ہو رہی ہے، اڈلٹ فیٹ کے اندر، چربی کے اندر کچھ ایسے خلیے موجود ہیں جو کہ ریپیئر کی طاقت رکھتے ہیں. کس چیز کی ریپیئر؟ ایسے جوڑ جو کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کے کارٹلیج ڈسٹرائے ہو گئے ہوں، ان میں یہ ریپیئر کی کوالٹی رکھتے ہیں کہ اس کو ریپیئر کریں، اس کو پین فری کرتے ہیں. اس طرح کی کوالٹی اسٹیم سیل میں، جو اسٹیم سیل بون میرو سے پہلے نکالے جاتے تھے یا ہڈی کے گودے سے نکالے جاتے تھے، اس میں بھی موجود ہے اور اس کو بھی لوگ یوز کرتے تھے اور کرتے ہیں اور اس کے رزلٹ بھی ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک لمٹ ہے اس کی، وہ ایک پینفل پروسیس ہے، اس لیے اب یہ ایڈیپوز ڈیرائیوڈ اسٹیم سیل، یعنی کہ چربی جو کہ پیٹ میں کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، آپ میکسیمم ہارویسٹ کر سکتے ہیں. پینفل کام نہیں ہوتا یہ، اس لیے اب کافی زیادہ توجہ جو ہے وہ ایڈیپوز ٹیشو کی طرف چلی گئی ہے. اس میں یہ پوٹینشیل ثابت کیا جا چکا ہے کہ پینفل جوائنٹس جو ہے اس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، آرتھرائٹس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. اور یہ بات ادھر تک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرتھرائٹس کے ڈفرینٹ گریڈس ہیں. اگر کوئی جوڑ اس حد تک ڈیمیج ہو گیا ہے کہ وہ ہل ہی نہیں سکتا، اینکالوز ہو گیا ہے، اپنی جگہ سے موو ہی نہیں کر سکتا، اس کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتا. ہاں، ایک جوڑ کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوا ہے، چلنا پھرنا ممکن ہے لیکن پینفل ہے. ان سٹیجز کے اندر اس میں ہم ایڈیپوز ڈیرائیوڈ اسٹیم سیل انجیکٹ کر سکتے ہیں. ایڈیپوز ڈیرائیوڈ اسٹیم سیل کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ یہ یوزلی پیٹ سے لیے جاتے ہیں، پیٹ کی چربی سے لیے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے لائپوسکشن کینولا سے یہ نکالے جاتے ہیں اور اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے ایملسیفائی کر کے، یعنی کہ اس میں سے چربی کے سیل علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. اس کے بہت سے طریقے ہیں، سینٹریفیوج یوز ہو سکتا ہے یا انزائم یوز ہو سکتا ہے. اس ڈیٹیل میں جائے بغیر ان شارٹ یہ کہ اس مواد سے جو آپ نے پیٹ میں سے نکالا ہے، جو چربی نکالی ہے، اس میں سے چربی کا پورشن علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور ان خلیوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور ایک سرنج کے ذریعے اس خلیے کو آپ کے جوڑ میں داخل کیا جاتا ہے. یوزلی یہ 20 سے 25 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے اور اس میں بے ہوشی نہیں دی جاتی اور اس کے بعد پیشنٹ چل کے گھر جا سکتا ہے. اس ویڈیو پہ میں بالکل واضح کرتا چلوں کہ ایڈیپوز ڈیرائیوڈ اسٹیم سیل جوڑ ریپلیس کرنے کا اگر بھی پیشنٹ ہے، اگر کسی پیشنٹ میں جوڑ کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کیس کو یہ ایڈریس نہیں کر سکے گا. کسی حد تک 19-20 کا فرق ڈال دے تو ڈال دے، ادروائز یہ پروسیجر اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آبویسلی اس کے رزلٹ زیادہ اچھے ہیں. تو کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جن میں یہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے پیشنٹ جو کہ بہت اولڈ ایج میں ہیں اور اپنی جنرل صحت کی وجہ سے بڑی سرجری یا جوڑ تبدیل کرانے کی سرجری کروا نہیں پا رہے، ریکمینڈڈ ہے لیکن ان کے کارڈک ایشوز ہیں اور اولڈ ایج کے ایشوز ہیں. اس کیس میں ایسے پیشنٹ کو اس پروسیس کے تھرو ریلیف پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. یا بہت ینگ پیشنٹ ہے، ٹراما ہوا ہے، اس کے بعد آرتھرائٹس ڈیولپ ہوا ہے، آرتھرائٹس ڈیولپ ہوا ہے لیکن اس گریڈ کا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پرابلم دے رہا ہو کہ جوڑ ہی تبدیل کرنا پڑ جائے. ان کیسز کے اندر یہ ایڈیپوز ڈیرائیوڈ اسٹیم سیل تھراپی از ویری ایڈوانٹیجیس. آرتھرائٹس میں انفلیمیشن، آئٹس مین انفلیمیشن، انفلیمیشن کا مطلب ہے جوڑ کا سوج جانا. ٹراما کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اولڈ ایج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی انفلیمیشن کو سیٹل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں جس وجہ سے پین ریلیف ہوتا ہے.
اس کے اوپر کنٹروورسی ارائز اس لیے کرتی ہے کہ اکثر معالج حضرات اس چیز کی کیپیبلٹی کو اوور سیل کرتے ہیں. اوور سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کو جوڑ تبدیل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ نقطہ جہاں پر بحث چھڑ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اس تھیراپی کا یقیناً اپنا فائدہ ہے. وہ فائدہ ان پیشنٹس میں ہے جو میں نے عرض کیا کہ جوڑ کی تبدیلی نہیں کروا پا رہے, ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. بٹ ایسا پیشنٹ جو جوڑ کی تبدیلی کروا سکتا ہے اور گریڈ 4 ہے, جہاں پر جوڑ بالکل ختم ہو چکا ہے, اس کو اسی کی طرف جانا چاہیے. اسٹیج 1-2 آرتھرائٹس ہے جس میں جوڑ تبدیل نہیں کرنا, پیشنٹ بڑے عرصے سے درد کی دوائیاں کھا رہا ہے, جوڑ ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ اپنی ڈیمیج اس میں بڑھتا جا رہا ہے. اس کیس میں یہ تھیراپی اگر آپ کریں گے تو پیشنٹ کا جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ہوگی. تو یہ تھیراپی بالکل ویلڈ ہے, اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اگنور نہیں کی جا سکتی. لیکن جب آپ اوور سیل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تھیراپی ہر جگہ ہی استعمال ہونی ہے, دین پھر وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے. اب ایز اے پلاسٹک سرجن اس کا کیا رول ہے؟ بیکاز وی پیپل آر ٹرینڈ, ہم اس چیز میں ماہر ہوتے ہیں کہ ہم چربی کیسے نکالنی ہے اور اس کی ٹیکنیک ہم جانتے ہوتے ہیں, اس لیے اس میں پلاسٹک سرجن انوالو ہوتا ہے. یہ موسٹلی اس کے بعد لیب ورک ہوتا ہے, یعنی کہ میں نے چربی نکال کے دے دی, اس کے بعد لیبارٹری کا کام ہوتا ہے, اسپیشل اکوپمنٹ ہوتا ہے اس میں انزائم یوز ہوتا ہے, اور وہ اسپیشل اکوپمنٹ وہ خلیے سیپریٹ کرتا ہے اور انجیکٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک پوری ٹیم, اسٹیم سیل ٹیم کا پارٹ ہم ہوتے ہیں, رادر کہ ہم پورے پروسیجر کو خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ تھیراپی کے بارے میں جو چند ایک کنفیوژنس تھیں, اور کنفیوژن یوزلی ارائز تبھی کرتی ہیں جب کوئی انسان, کوئی معالج اپنی فیلڈ کی ٹیکنیک کو اوور سیل کرے. سائنسی بنیادوں کے اوپر بات اتنی ہی ہے ابھی تک جتنی میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی انسان یہ ہے کہ یہ جوڑ ہی نیا ریکریٹ کر دے گی اور اندر تمام ڈیمیج ختم کرے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. لیکن یہ ہیلپ فل ہوگی پین کنٹرول میں, ہیلپ فل ہوگی موبلٹی میں. کس پیشنٹ میں کتنی دیر تک اس کا اثر رہتا ہے یہ ڈپینڈنگ اپان دا گریڈ ہے. لیکن ہاں یہ کہنا بالکل, اگر اینڈ آف دا ڈسکشن میں یہ کنکلوژن بہت کلیئر ہے کہ یہ سرٹن پیشنٹ نمبر آف پیشنٹس ہیں جن میں ینگ پیشنٹ, لیس ایڈوانس آرتھرائٹس, اور ایسے پیشنٹ جو کہ بہت زیادہ اولڈ ہیں, لمبی سرجری نہیں کروا سکتے, ان کے لیے یہ تھیراپی ہیلپ فل ہے. آئی ہوپ کہ میں نے کنفیوژن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ جو مزید کوشچن آئیں گے, we'll take up these questions and we'll discuss in detail. Thank you very much.